چھوٹا سا، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ کے سامنے 3 دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنا وقت لگا ہے؟ کتنا زور لگا ہے؟ آپ کے سامنے پڑھا ہے، نہ کوئی زور لگا نہ کوئی وقت لگا، اور میرے نبی نے اس کی قیمت بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا بھی ہوگا تو اللہ اس کا وہ بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنا بڑا گناہ، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ میدان جنگ میں اگر تمہارا سامنا کسی گروہ سے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، پھر بھاگنے کی اجازت نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تو رسول اللہ نے بحیثیت تمثیل یہ بات سمجھائی کہ اگر کسی بندے نے اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو کہ گویا وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھی بھاگا ہے، اگر دن میں 3 دفعہ، صرف 3 دفعہ استغفار کا یہ ورد کر لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کے اتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو رب معاف فرما دے گا۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کی بخشش یقینی ہے، یقینی، بندے کی بخشش یقینی ہے۔ یہ اس منبر پر بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اپنے دل سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ کا ورد کرو، خدا کی قسم تمہاری زندگیوں کے سارے گناہ اللہ مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی بڑی قیمتی بات، یہ جو آج میرا موضوع ہے یہ وظائف پر مبنی ہے، اور آگے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، یا تو آج پہلی ہے، میرے پاس تحقیق نہیں ہے، یا آج پہلی ہے یا کل پہلی ہے، کل پہلی ہے، ہاں جی، کل انشاءاللہ تعالی 1 شعبان ہے۔ تو شعبان کے اندر سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ شب رات کی رات اگر آپ نے سجدوں میں گزارنی ہے تو پھر استغفار کا ورد پکا لیں اپنی زبانوں پر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ عمر، میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں قحط آ چکا ہے، بارش نہیں برس رہی اور زمین بنجر ہو چکی ہے اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے، قریب ہے کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں، آپ دعا بھی فرمائیں اور ہمیں کوئی وظیفہ بھی بتائیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ ہم وہ وظیفہ کریں اور آسمان سے بارش کا نزول ہو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم استغفر اللہ کی کثرت کرو، یہ وظیفہ ہے، استغفر اللہ کی، بولو تے صحیح، کثرت کرو، استغفر اللہ کی کثرت کرو، آپ کی توجہ مقصود ہوتی ہے، استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ اب اس بندے کو چونکہ وظیفہ مل گیا، وہ چلا گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا عمر، میری زندگی میں تنگ دستی آ چکی ہے، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور بہت زیادہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بچے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے، میں پریشان ہوں، حالات بڑے نازک ہیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے برکت بھی دے اور مال کثیر بھی عطا فرمائے تاکہ میری یہ پریشانی دور ہو، اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ تو فاروق اعظم فرمانے لگے تم بھی استغفر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ وہاں بیٹھے یہ لوگ سن رہے ہیں کہ مریض 2 آئے ہیں اور دوا ایک ہی ہے۔ اب وہ بندہ گیا تو ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ عمر، اللہ نے اولاد تو دی ہے
لیکن دل چاہتا ہے کہ رب مجھے بیٹا بھی عطا فرمائے، رب مجھے بیٹا بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو بھی استغفر اللہ کی کثرت کیا کر۔ اب آپ سوچیں کہ مریض 3 ہیں اور دوا ایک ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس اس طرح آپ کی موجودگی میں 3 مریض آئیں، وہ تینوں کو ایک جیسی دوا دے تو یا تو آپ اس سے سوال کریں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یہ بندہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ 3 مختلف امراض کے لیے ایک ہی دوا۔ وہاں لوگوں نے سوال کیا فاروق اعظم سے، عرض کی امیر المومنین ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 مختلف لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مختلف امراض آپ کے سامنے رکھے، مختلف مسائل آپ کے سامنے رکھے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو فاروق اعظم فرمانے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے بتایا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں نے بات اپنی طرف سے کی ہے؟ عمر نے بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ عمر نے وہی بتایا ہے جو رب کے قرآن نے بتایا ہے۔ اب رب کے قرآن نے کیا بتایا؟ آؤ 29واں پارہ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ نہایت بخشنے والا ہے۔ پہلا سبق یہ دیا، پھر آگے کیا فرمائے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم کے لوگوں جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، موسلا دھار بارشیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو آسمان سے بارشیں آ جائیں گی۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ، تم استغفار کرو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ کس طرح؟ فرمایا بھی اموال، اللہ پاک مال کی کثرت سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے، ہم لوگوں کی زندگی میں خوش گپیاں بھی ہیں، بحث مباحثہ بھی ہے، جگتیں بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، غیبت بھی ہے۔ ایک چیز کی کمی ہے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے کلمہ استغفار۔ حضور نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر استغفار کرنے والے موجود نہ ہوں انہیں اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ جس مجلس میں یہ مجلس بیٹھی ہے لوگوں کی، خوش گپیاں، کہے اور جناب باتیں، غیبت، گپ شپ، گالیاں، جگتیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن استغفار نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں بیٹھے لوگوں کو اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا استغفار کرنا، کہ استغفار کرنے سے سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ آسمان سے اللہ تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ پھر فرمایا استغفار کی کثرت سے اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر فرمایا استغفار کی کثرت سے اللہ تمہیں بیٹوں کی نعمت سے نواز دے گا۔ تو بے اولادوں کے لیے بھی یہی وظیفہ، تنگ دستوں کے لیے بھی یہی وظیفہ، اور قحط زدہ لوگوں کے لیے بھی یہی وظیفہ۔ اب وہ لوگ حیران ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ چیز ملی نہیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم پڑھتے تو ہو لیکن غور نہیں کرتے، پڑھتے تو ہو لیکن غور، اگر تم غور کرتے تو پھر یہ بات تمہیں مل جاتی، پھر تم اسے پا لیتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، آسان۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس پہ غور کرنے والا؟ اگر تم غور کرتے تو تمہارے مسائل کا حل تمہیں قرآن سے مل جاتا۔ یہ یقین رکھو کہ تمہاری زندگیوں میں ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ وقت اب ختم ہو چکا ہے، ایک بات ضمناً آپ حضرات کو بتا دوں کہ ایک نا انگریز مسلمان ہوا، یہ قرآن پر غور کرنے کے حوالے سے بات ہے۔ انگریز مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا تھا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت تھی، شدید، کیونکہ لوگوں نے ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، ایک ہی بات۔ سیاستدانوں نے، ہمارے علماء نے، سب نے ہمیں یہی بتایا تھا عیسائیت کے اندر کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، ایک ہی بات۔ تو میں اسلام سے محبت نہیں کرتا تھا، میں نفرت کرتا تھا، لیکن میں نے ریسرچ شروع کی، میں نے بدھ مذہب کی بھی ریسرچ کی، میں نے ہندو مذہب کی بھی ریسرچ کی، یہودیت کی بھی ریسرچ کی، مجوسیت کی بھی ریسرچ کی، میں ریسرچ کرتا رہا مذاہب کی، لیکن کوئی بھی دین مجھے کامل نظر نہیں آیا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی، کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی۔ تو ایک میرا دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ تو نے اسلام پڑھا ہے، اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اسلام کے بارے میں میں کیسے پڑھوں، اسلام کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے بات نہیں بنے گی، پہلے پڑھ پھر پسند یا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا، ایک مسجد پہنچا تو آگے اتنی بڑی داڑھی، بندے کی داڑھی والوں کو تو دیکھ کے بیچارے انگریز ویسے ہی گر جاتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی، وہ میری طرف آیا تو میں ڈر گیا کہ بس اب مجھے موت آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا۔ وہ میرے قریب آیا تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے سلام لیا، مجھے عزت سے اپنے ساتھ لے گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں اسلام پہ ریسرچ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری تحقیق بڑی کمزور ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جی ہاں جی، کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ تحقیق اسلام پر کمزور ہے، ہم قرآن و سنت سے تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، سنی سنائی باتیں۔ وہ بندہ وہاں بیٹھا ایک عالم دین کی صحبت میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں جہاں جو سوال کیا، اس بندے نے قرآن کھولا، عالم دین نے قرآن کھولا اور میرے ہر سوال کا جواب میرے سامنے قرآن رکھا اور کہا کہ یہ دیکھ، یہ فلاں لائن میں تیرے سوال کا جواب موجود ہے، یہ تیرے اس سوال کا جواب یہاں موجود ہے، یہ تیرے اس سوال کا جواب یہاں موجود ہے۔ وہ ہر سوال کا جواب مجھے قرآن سے دے رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ تیرے سارے شکوک و شبہات کا جواب قرآن میں موجود ہے، تو قرآن کو پڑھ۔ وہ کہتا ہے پھر جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کرتا رہا، ایک دن تہجد کے وقت اٹھا، مصلی پہ بیٹھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، آنکھیں بند کرتا ہوں، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھا۔ آنکھیں بند کرتا ہوں۔ اب اس کے نزدیک نشانی یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی پردہ ہلے گا، کوئی اینٹ ہلے گی، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا، تو پھر میں مان لوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، ہم جہاں تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ادھر تعویذ پہنے ادھر کام۔ مسائل ایسے ہی ہیں، تقریباً ایسے ہیں، کیونکہ تحقیق کمزور ہے، مطالعہ کمزور ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مجھے کوئی اشارہ دے۔ وہ کہتا ہے کہ آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر بعد کھولیں، کوئی اشارہ نہ ملا، پھر آنکھیں بند کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کوئی اشارہ نہ ملا، پھر آنکھیں بند کی، کوئی اشارہ نہ ملا۔ جب آنکھیں کھولیں تو قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کی آیت میرے سامنے موجود تھی کہ وہ جو بار بار اللہ کی نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، وہ جو بار بار
اللہ کی نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، جنہیں اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری کائنات کا نظام رب بھی تو چلا رہا ہے۔ ملا جو ہوتا ہے اگر وہ کشتی میں نہ بیٹھا ہو تو کشتی چل سکتی ہے؟ آپ بتائیں، نہیں چل سکتی۔ یہ جو ملحد ہوتے ہیں نا، ملحد جو رب کی وجود کا انکار کرتے ہیں، جو مذاہب کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ملا کشتی پر نہیں بیٹھا، کشتی نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا نظام رب کے وجود کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ سارا کچھ کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن کی تحقیق سے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم نے پڑھا تو ہے لیکن تم نے غور نہیں کیا۔ اگر تم غور کرتے تو تمہیں پتہ چل جاتا، اس مسئلے کا بھی پتہ چل جاتا، اور بھی تمہاری زندگیوں میں کوئی مسئلے ہوتے تو تمہیں پتہ چل جاتا۔ اس لیے قرآن پڑھیں، غور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ توبہ کی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔